بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کے دعوت کے مذاکرے کرنا، ان میں آج کا مذاکرہ جو ہے ہمارا خصوصی اور عمومی گشتوں کا مذاکرہ ہے۔ خصوصی گشت کے دوران جب بھی وہ ساتھی گشت کے لیے نکل جائیں تو پہلے دن پرانے ساتھی، پھر دوسرے دن نئے ساتھیوں کو موقع دیا جائے۔ اب پرانے ساتھی یوں خاموشی کا روزہ رکھیں کہ نئے ساتھیوں کو ملائیں اور ان سے دعوت دلائیں، ایک دوسرے کی بات کو کاٹیں نہیں، کوشش یہ ہے کہ ان کو مسجد میں لے کر آئیں۔ خصوصی گشت میں پرانے احباب کو بتائیں کہ وہ بھی آئیں تاکہ گشتوں کی ترتیب بنا دیں، اس لیے ان حضرات کو گاؤں والوں کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کی رہبری میں اگر ملاقاتیں ہو جائیں تو انشاءاللہ نفع بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پرانے احباب کو یہ کہیں کہ ہمارے لیے تم ایسے ہو جیسے بدن میں آنکھ کی حیثیت ہے، اگر آنکھ کے بغیر آدمی نہیں دیکھ سکتا تو لہٰذا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کون سا جمالی ہے، تاکہ ان کے ساتھ جمالی انداز میں بات کریں، پھر ان کی رہنمائی کے مطابق جوڑیاں بنائی جائیں، ہر طبقے والے کے پاس ان کی نوعیت کے والے احباب بھیجے جائیں۔ خصوصی گشت میں بگڑنے کا خطرہ بہت پایا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، لہٰذا ہر ساتھی کو گشت میں مالداروں، چودھریوں، کمشنروں، وڈیروں کے پاس نہ بھیجے، بلکہ جس میں وہ خوبیاں ہوں، استغنا عن الناس، زہد عن الدنیا ہو، ان کو بھیجیں۔ ہم میں ہر ساتھی چھوٹا بن کر چلنا سیکھے۔ شیطان ہم میں سے ہر ساتھی پر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اگر آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کام کرتا ہے تو یہ آدمی شیطان بن جاتا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کی جوتیاں سیدھا کر لیا کریں، رات کے وقت چپکے چپکے سے ساتھیوں کے کپڑے دھو لیا کریں، بزرگ عمر رسیدہ بوڑھے لوگوں کو دبانا، تیل لگانا، ان کی خدمت کرنا۔ بہرکیف عمومی گشت میں ہر ساتھی روزانہ کرے، یعنی عمومی گشت ہر ساتھی روزانہ کرے یا کم از کم دوسرے دن تو ضرور جائیں۔ عمومی گشت میں یہ مطالبہ بالکل نہ کریں کہ کل جو ساتھی گئے تھے وہ آج نہیں گئے تھے، وہ آج کھڑے ہو جائیں، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اسے تو اپنے ساتھیوں کو مقصد پکا نہیں، بلکہ ہمارا کام تو ترغیب اور فضائل کا ہے، جو خوشی سے جانا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اب دیکھا جائے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد مجمع زیادہ بیٹھا ہے تو پھر گشت کے آداب صرف ان لوگوں کے لیے بیان کیے جائیں جو گشت کے لیے جانا چاہتے ہوں، باقی ساتھی بیٹھ کر بات سنیں۔ اگر مجمع کم ہو تو پھر وہاں سارے ساتھیوں کو بھی گشت کے آداب بیان کریں، پھر گشت نکال دیا جائے۔ اجتماعی دعا گشت کرنے سے پہلے خوب رو رو کر مانگی جائے، سرسری دعا نہ کی جائے بلکہ پوری قوت سے دعا کی قوت کو بڑھا دیں۔ متکلم بھائی یا ہمارا وہ ساتھی جو آداب گشت کی ترغیب دیتا ہے، اس کا ضرور لحاظ رکھیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہیں کہ کسی دوسرے ساتھی کا کام چھوٹا یا حقیر سمجھا جائے۔ جیسے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ پولیس والے اور فوج والے بھی گشت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم بھی اپنے کام کے خوب فضائل بیان کریں۔ اس کام کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ کام دین کا کام ہے اور اس میں فضائل کا کام ہے، لوگوں کو فضائل سنا سنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا اور ان کو ترغیب کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے جس کا بیان مقرر ہے وہی صرف ذکر کے لیے بیٹھے، جیسے ڈھونڈ کر جی آج بیان کس کا ہے وہ ذکر کے لیے بیٹھ جائے، بلکہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے والا متکلم بھی بن سکتا ہے، استقبال بھی کر سکتا ہے، ویسے بھی گشت میں جا سکتا ہے۔ عمومی گشت اس وقت بستی میں کیا جائے جس وقت بستی والے مرد زیادہ مل جانے کا امکان ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ گشت عصر کے بعد کیا جائے بلکہ مغرب کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، وہاں کے علاقے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ اعلان چاہے عصر کا ہو یا مغرب کا، بجائے یہ کہنا کہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی، یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے اندر بیان کرنے اور ان کی تعریف سمجھنے کا ہر کسی کا کام نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جسے ہم دنیا میں رہتے ہیں ایسے ہی ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے کا پورا دین دیا ہے۔ اس کے بارے میں دعا کے بعد بات ہوگی یا نماز کے بعد بات ہوگی، سب حضرات بیٹھ کر سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اگر ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ جس طرح سے حضرات ہمارے مذاکرے میں کہتے ہیں یا ہمارے مرکز سے ہمیں جو ترتیب بتائی جاتی ہے، تو اس سے زیادہ نفع کے امکان ہوتے ہیں۔ ہم مذاکرے جتنے بھی ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پوری کی پوری بات سارے کے سارے ساتھیوں کے ساتھ سامنے آ جائے اور پوری کی پوری بات کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے آج کی اس ویڈیو کی دوسرا حصہ جو ہے وہ تبلیغی 6 نمبر کا ہے، کہ بیان ہمارا جو ہو وہ 6 نمبر میں ہو، دعوت ہماری ہو وہ 6 نمبر میں ہو، ہماری بیٹھ کر بات جو ہو وہ مکمل 6 نمبر میں ہو، ہماری
کوئی بھی بات ہو اس کو 6 نمبر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. ان میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ یقینوں کی تبدیلی ہے. محمد الرسول اللہ یہ طریقوں کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جاتا. جس سے نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. دوسری محنت ہے نمازوں پر، تیسرا ہے علم و ذکر، چوتھا ہے اکرام مسلم، پانچواں ہے تصحیح نیت، چھٹا ہے دعوت و تبلیغ. پہلے ان کے نمبروں کو یاد کیا جائے، پھر ان کے معنی مقصد کو یاد کیا جائے، پھر ان کی مختصر فضیلت مستند کتابوں سے، فضائل اعمال سے، چھوٹی چھوٹی احادیث کو جمع کر کے اس طرح سے 6 نمبروں کو بیان کیا جائے. آخر میں خوب تشکیل کی جائے اور پورے کے پورے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو چلایا جائے. سب سے پہلے یہ تقاضا چلایا جائے کہ جن جن میرے بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کا ارادہ کر لیں. اچھا کسی ساتھی کا نام لے کر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ساتھی کھڑا ہو جائے اور اپنا نام لکھا لے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو بھی نہ کہیں کہ جی آپ کھڑے ہو کر نام لکھوائیں. دل ہی دل میں جماعت کے ساتھی اللہ سے مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بھی قبول فرما لے، ان سارے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، جو جو اس بات کو سن رہے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی قبول فرما لے. تو اس طرح سے ہماری مضبوط تشکیل ہو. جن کے 4 مہینے لگ چکے اب وہ اپنے کوائف پورے کر کے ساری دنیا کے ملکوں کا سفر ہے، اب وہ اس کی تیاری کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے اندرونی ملک سال کا تقاضا چلائیں. اور لیکن اجتماعی طور پر آپ جو ہے اکرام جو ہے اجتماعی پیسوں میں سے نہ خریدا جائے. بہرحال اب جب جانے کی تیاری مکمل ہو گئی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ترغیب دے دیں تاکہ سب ساتھیوں کو ایک فکر ہو جائے. اس بنا پر ایک ساتھی ترغیب دے دے اور مرکز سے تقاضے کو سوچے، سب ساتھی تقاضوں پر متفق ہو کر اس تقاضے کو عمل میں لائیں. جماعت اس کو کہتے ہیں جس کی فکر ایک ہو، بات ایک ہو، آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہوں، جذبے بھی ایک ہوں، فکر بھی ایک ہوں، پورے دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے. بات یہ ایک کلمہ نماز آ جائیں، 6 نمبروں پر متفق ہوں، آپس میں ایسے وقت گزاریں جیسے ایک ماں کی اولاد ہوں. جذبہ یہ ہو کہ میرا سارا مال، میرا ساری جان، میرا سارا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے.